صورتحال ہے, کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو جس طرح یہ آدمی جو ریکارڈنگ کر رہا ہے مجھے نہیں پتا ہے کون ہے, جو اس طرح لگتا ہے کہ ایک ادارہ جو ہے وہ دوسرے ادارے سے کچھ نہیں پوچھتا, وہ بندہ اٹھا لیتا ہے, ٹھیک ہے, اور دوسرے ادارے کو نہیں پتہ ہوتا, الزام آپ دوسرے ادارے پہ لگا دیتے ہیں, اٹھایا پہلے ادارے نے ہوتا ہے. بالکل. تو یہ کوآرڈینیشن نہیں ہے, یہ جس طرح ہے نا مختلف جنگل کا قانون ہے, جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے وہ اٹھا لے. اب جب جس کا پہلے ہاتھ پہ اب آپ نے دیکھا کہ کورٹ میں جسٹس محسن افضل کیانی کے سامنے حکومت پاکستان نے آج یہ کہا ہے کہ آزاد جموں و کشمیر ایک فورن ٹیریٹری ہے, ٹھیک ہے, فورن آج مان گیا نا آپ کہ ایک فورن ٹیریٹری ہے, تو پھر یہ بتائیں کہ وہاں پہ رینجرز جو ہے وہ کیوں جاتی ہے. اور جب آزاد کشمیر کا وزیر اعظم جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے رینجرز کو نہیں بلایا, ٹھیک ہے, تو وہ کس کی اجازت سے گیا. تو اگر یہ فورن ٹیریٹری ہے تو اب آپ نے خود ہی احمد فراد کے کیس میں جو کشمیر کا مسئلہ ہے اس کو ایک نئی ڈائمینشن دے دیا. اب آپ نے جو احمد فراد پہ پہلے ایک دھیر کوٹ تھانے میں جھوٹی ایف آئی آر درج کی, پھر آپ نے مظفر آباد تھانے میں جھوٹی ایف آئی آر درج کی, تو اب آپ جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کو یہ کہنے کا موقع دے رہے ہیں کہ ایک طرف حکومت پاکستان کہتی ہے کشمیر فورن ٹیریٹری ہے, اور دوسری طرف وہاں کا ایک شاعر جو ہے اس پر اسی طریقے سے جھوٹے مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں, دہشت گردی کے, شاعر کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں. اور پھر جو آپ کے جو نئے اپوائنٹڈ پروسیکیوٹر جنرل ہیں انہوں نے کہا جی کہ احمد فراد اسی قسم کے واقعات میں ملوث ہے جس طرح کے واقعات 9 مئی کو پاکستان میں ہوئے تھے. اب آپ جو کشمیر کی صورتحال ہے اس کو پاکستان کی صورتحال سے آپ کمپیئر کر رہے ہیں, اور آپ اتنے اگنورنٹ ہیں کہ آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ 9 مئی کی صورتحال جو ہے وہ ایک پاکستان میں پولیٹیکل پارٹی ہے, وہ جو ہے کہہ رہی ہے جی کہ ہماری جو حکومت ہے اس کو غلط طریقے سے ہٹا دیا گیا ہے, اس میں وہ ایک سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا نام لے رہے ہیں, وہ اس کو فوج کی اور ایک سیاسی جماعت کی لڑائی بنا رہے ہیں 9 مئی کے واقعات, ٹھیک ہے. ہر ہفتے جو ہے وہ آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز آتی ہے کہ 9 مئی کے ذمہ داروں کو ہم معاف نہیں کریں گے, اور ادھر پروسیکیوٹر جنرل کہہ رہا ہے جی کہ آزاد کشمیر میں بھی وہی کچھ ہوا ہے جو 9 مئی کو ہوا تھا, حالانکہ آزاد کشمیر والے جو ہیں وہ سستی بجلی مانگ رہے تھے اور وہ آٹا مانگ رہے تھے, ٹھیک ہے. تو اگر اب آئی ایس پی آر کی جو پچھلی کل کی جو پریس ریلیز ہے اگر آپ اس کو سامنے رکھیں تو اس میں کہا گیا جی یہ سب کچھ غیر ملکی ایجنڈے پہ ہو رہا ہے. تو اب آپ اس کا مطلب ہے کہ احمد فراد کو آپ غیر ملکی ایجنٹ قرار دے رہے ہیں. تو معاملہ جو ہے نا وہ پاکستان کے جو ریاستی ادارے ہیں جو کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر ایک فورن ٹیریٹری ہے, انہوں نے اس معاملے میں کافی گڑبڑ کر دیا ہے. پاکستان کے جو دشمن ہیں ان کے ہاتھ مضبوط کیے جا رہے ہیں, اور ایسا لگتا ہے کہ اس وقت ہمارے اداروں میں وہ لوگ جو ہیں ان کا اثر و رسوخ ابھی تک موجود ہے جو کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی اور جنرل فیض کی پالیسی پہ چلتے تھے, ان کی باقیات, اور جو زبردستی کشمیر جو ہے وہ اس کو سرنڈر کرنے کی کوشش کر رہے تھے. یہ جو آپ دیکھیں کہ احمد فراد کی جو گرفتاری کا دن ہے وہ کون سا دن ہے, جس دن آزاد کشمیر کی حکومت اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے آزاد اس کے درمیان ایک معاہدہ ہو گیا, ہر کسی نے سکھ کا سانس لی کہ جناب اب معاملہ ختم ہو گیا. آپ نے اسی دن اٹھا لیا ایک کشمیری شاعر کو اٹھا لیا. اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ جو معاہدہ ہوا ہے وہ سب آپ چاہتے ہیں کہ کشمیر میں دوبارہ گڑبڑ ہو, آگ لگی. تو اب اگر آپ احمد فراد پہ دہشت گردی کے مقدمے قائم کر رہے ہیں اور آپ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور ابھی آپ نے اس کا جو ریمانڈ ہے فزیکل ریمانڈ بھی دے دیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے یہاں پہ کوئی پرابلم ہے, ٹھیک ہے. اب آپ جو احمد فراد کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں ان کو غدار کہتے رہے, 100 دفعہ آپ غدار کہیں, لیکن آپ کے عمل سے آپ کے ایکشن سے یہ پتہ چل گیا ہے کہ آپ آزاد کشمیر میں امن و امان نہیں چاہتے. آپ ایک طرف عدالت کو کہتے ہیں فورن ٹیریٹری ہے, دوسری طرف آپ فورن انویڈر کا کردار ادا کر رہے ہیں. تاریخ آپ کو اس کردار پہ کبھی معاف نہیں کرے گی. میر صاحب, آپ کو یہ نہیں لگتا کہ آپ نے صرف ایک شاعر احمد فراد کی آواز دبانے کے لیے آپ نے پورے کشمیر کے مسئلے کو مزید ڈسپیوٹڈ کر دیا, یہ کہہ کہ وہ تو فورن ٹیریٹری ہے؟ نہیں, وہ ٹھیک ہے, وہ آپ کہتے رہے فورن ٹیریٹری, یہ تو انہوں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے کہا ہے, لیکن یہ اس کو فورن ٹیریٹری تو نہیں نہ سمجھتے. میں تو بڑے ادب سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر کشمیر فورن ٹیریٹری ہے تو رینجرز کس نے بھیجی وہاں؟ آپ کہتے ہیں جی رینجرز کی گاڑیوں کو آگ لگا دی, تو آج تو آپ کا موقف غلط ثابت ہوگا. آپ نے کورٹ میں کہہ دیا وہ فورن ٹیریٹری تھی, تو بھائی فورن ٹیریٹری کا پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ میں نے رینجرز نہیں بلائی, تو آپ نے رینجرز وہاں کیوں بھیجی؟ اگر وہاں پہ رینجرز کو آگ لگی ہے تو پھر تو یہ وہاں کے لوگوں کا رائٹ تھا کہ ایک فورن ٹیریٹری کی جو فورس ہے وہ ان کی مرضی کے بغیر وہاں فورن ٹیریٹری میں داخل ہو گئی, ٹھیک ہے, تو انہوں نے جو کرنا تھا کیا, تو آپ تو غلط ثابت ہو گئے. آپ تو خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں.
ٹھیک ہے نا. آپ تو کشمیریوں کو پاکستان سے بدزن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ بھلے جتنے مرضی دعوے کرتے رہیں کہ جو کشمیر ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور کشمیریوں کی جو جدوجہد ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن آپ کا عمل کیا ہے؟ آپ کا عمل یہ ہے کہ آپ نے آج کورٹ میں کہا ہے کشمیر فورن ٹیریٹری ہے, اور آپ کو اس سوال کا جواب دینا پڑے گا کہ پھر اگر فورن ٹیریٹری ہے تو رینجرز کس نے بھیجی گا؟ اچھا میر صاحب, آخر میں چلتے چلتے سوری آپ کا میں نے کافی ٹائم لے لیا. یہ جو میڈیا پر پابندیاں ہیں, ٹھیک ہے, ایک طرف لیجسلیشن کی جا رہی ہے, دوسری طرف پیمرا حملہ آور ہے کہ آپ عدالتی پروسیڈنگ نہ رپورٹ کریں, آپ یہ نہ کریں. آپ کو لگتا ہے, آپ نے پچھلے دنوں آرٹیکل بھی لکھا تھا کہ جب بھی کوئی حکومت جانے والی ہوتی ہے تو وہ میڈیا اور عدلیہ سے محاذ کھولتی ہے, یہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ بالکل وہی دن آ گئے ہیں اور یہ ایک ایسی نہیں دیکھیں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے نا. یہ مسلم لیگ نون کی حکومت جب بھی آتی ہے نا وہ عدلیہ سے بھی لڑتی ہے, وہ میڈیا سے بھی لڑتی ہے. تو یہ میں تو بڑی دیر سے وارن کر رہا تھا اپنے ساتھیوں کو. بالکل, آپ نے لاسٹ ایئر اکتوبر میں بھی کہا, میں نے کہا تھا کہ یہ ہمیشہ نون لیگ والے جو ہیں یہ جب بھی حکومت میں آتے ہیں یہ عدلیہ سے اور میڈیا سے لڑتے ہیں. تو پی ٹی آئی والے بھی یہی کر رہے تھے اور یہ بھی یہی کر رہے ہیں. لیکن اس میں ہوگا کیا؟ اس میں ہوگا یہ کہ اب کچھ آنے والے 3-4 مہینے میں کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہیں کہ اس میں جو مسلم لیگ نون ہے اس نے جو اپنی ابھی تک وفاداری ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اوبیڈینٹ سرونٹ بنے ہوئے ہیں, تو ان سے مزید اوبیڈینس اور مزید لائلٹی کی ڈیمانڈ کی جائے گی, جو کہ پولیٹیکلی ان کے لیے بہت مشکل ہوگا. اور جب وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے ان کے ساتھ کیا ہوگا. نیچے تختہ کھینچ لیا جائے گا.